احادیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عید مناتے تھے وہ 13 باتیں ہیں جو ہمیں احادیث سے، مستند احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث میں عید الفطر کس طرح ہم سنت کے مطابق منائیں، ادا کریں، اس کے لیے 13 سنتیں ذہن میں رکھیں۔ عید الفطر کے دن جلدی بیدار ہونا یہ بھی سنت ہے۔ آج کل جلدی بیدار ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے ساری کی وجہ سے، عید کے دن بھی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ رات بازاروں میں نہ گزاری ہو۔ اس رات کو جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا احادیث میں۔ جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا طالب علم ملے گا یا کوئی طالبہ ملے گی جس کی جناب کانووکیشن ہو رہی ہو جس دن، اور وہ چلی جائے بازار میں سیر کرنے کے لیے یا پارک میں سیر کرنے کے لیے، ادھر کانووکیشن ہو رہا ہے، انعامات کی تقریب ہو رہی ہے، اور ادھر وہ بازار میں چلی جائے کہ میں ذرا شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ کوئی بھی نہیں کرتا، بڑے سب عقل مند ہیں، اس کے لیے تو بڑی تیاری کرتے ہیں نا، انعام والے دن کے لیے، کانووکیشن کے لیے بڑی تیاری ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، وہ رات بازاروں میں گزرے، ہاں کوئی چیز ضروری ہے، بہت ضروری ہے لینی، ٹھیک ہے چلے جائیے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ساری رات جو انعام والی رات ہے، دعاؤں والی رات ہے، وہ جا کر بازاروں میں گزارنا، اسے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ لیلۃ الجائزہ۔ تو پہلی سنت عید کے دن جلدی بیدار ہونا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے تھے، عید کے دن غسل کرنا سنت۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت۔ وہاں روایات میں نئے کپڑوں کا ذکر نہیں ہے، احسن ثیابہ کے الفاظ ہیں، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے جو اللہ نے دیے، نئے دیے ہیں، بہت اچھا، بہترین کپڑے پہننا یہ بھی سنت۔ عید کے دن مسواک کرنا یہ بھی سنت۔ عید کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت۔ ہر ایک پرفیوم لگاتا ہے، خوشبو لگاتے ہیں عید کے دن، لیکن جب نیت نہیں ہے سنت کی، ویسے ہی لگائی ہے تو وہ ویسے ہو گئی نا۔ اور اگر صرف نیت کر لیں کہ میں سنت سمجھ کے لگاتا ہوں، ثواب ملے گا۔ تو عید کے دن خوشبو لگانا سنت۔ عید الفطر کے لیے جب آپ جائیں تو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت۔ جامع ترمذی کی بہت مستند حدیث، ضرور نہیں کہ وہ سیویاں ہوں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے، کھجور بھی ہو سکتی ہے، کوئی مٹھائی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے تھے، سنت۔ عید کے لیے جب جائیں نماز کے لیے تو پیدل جانا سنت، بھرپور کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے پیدل چل لیں، سنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز سے پڑھنا سنت، عید الفطر کے چھوٹی عید کے موقع پر آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے پڑھتے جائیے، بچوں کو بھی سمجھائیے جو ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیدل جانا سنت، اور کھلے میدان میں عید الفطر کی نماز، عید کی نماز پڑھنا یہ سنت۔ اس پر بھی اللہ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات کہتے جائیے، یہ بھی سنت۔ عید الفطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے۔ عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے، سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد۔ اور عید الاضحیٰ بڑی عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ماڈرن سوسائٹی والوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے، یہ سنت، جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سنت پر اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے جس راستے سے، واپسی میں راستہ بدل لیتے تھے، یہ بھی سنت کہ دونوں راستے گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں نا تو کچھ سوچ سمجھ کر جائیے گا، اس لیے کہ وہاں امام صاحب وہ حدیث سنائیں گے خطبے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد
رمضان مکمل گزارنے کے بعد جب یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منادی کرواتا ہے. بہت مستند حدیث، ہر عید کے خطبے میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے عربی میں، کہ جب یہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں میں منادی کراتا ہے کہ تم بتاؤ کہ جو میرے بندے جنہوں نے میرے لیے عبادت کی ان کا بدلہ کیا ہے، تو میں ان کا بدلہ عطا دے دوں گا، ان کا اجر و ثواب ان کو دے دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو جو یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، ان کو کہتے ہیں جاؤ، فرشتوں کو کہا جاؤ ان کو خوشخبری سناؤ کہ یہ اب عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو لوٹیں گے اس حال میں کہ اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر چکا ہو، انہم مغفورون، یہ ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے. میں نے کہا سوچ سمجھ کے جائیے گا عید کی نماز پڑھنے، جب واپس آئیں گے اللہ سارے گناہ معاف کر چکا ہو. اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق، جس طرح ہمیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق توفیق دی روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ عید کا دن بھی اسی طرح سنت کے مطابق دعاؤں مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.